हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज 7 अप्रैल है और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ यूके की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ वही चल रही है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के मुतालिक कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो संडे की रात से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में। तो कल उनकी डॉक्टर्स की टीम ने डिसाइड किया कि उनको इंटेंसिव केयर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो हर छोटा डिटेल नहीं दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद डॉक्टर्स का ख्याल है कि उनको किसी वक्त भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, अगर ठीक नहीं हो रहा था तो फिर वही बात है कि लंग्स में इसका असर चला जाता है और डॉक्टर्स वगैरह आई थिंक उनके लंग्स चेक करेंगे। हो सकता है कि उनको सांस लेने में कुछ दुश्वारी हो रही हो, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है कि उनको ऑक्सीजन दी गई है। ऑक्सीजन देने का कहने का मतलब ये है, अगर दी गई है तो वो उसके ऑक्सीजन देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, हॉस्पिटल में आप काफ़ी लोग मरीज़ जाते हैं तो स्पेशली जिनको नमूनिया हो या जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, तो या उनके ब्लड में देखा जाए तो ऑक्सीजन कम आ रही है, तो उनको एक नॉर्मल सा वो मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो लोग फिर उतार लेते हैं, फिर लगाते हैं। तो सो फार बोरिस जॉनसन को उससे कुछ ऑक्सीजन दी गई है। तो लेकिन जिस यूनिट में वो दाखिल हैं, जो हॉस्पिटल में, ये जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर्स भी हैं। तो वहाँ पे 3 किस्म के ऑक्सीजन देने के इंतज़ाम हैं। एक तो जैसे नॉर्मल मैंने आपको बताया है, और एक दूसरा ये होता है कि वो एक स्पेशल मास्क होता है जो लगाया जाता है, जो एयर टाइट होता है, और वहाँ से वो जो ऑक्सीजन है वो पुश करती है लंग्स के अंदर, जिससे कि मरीज़ जो है वो उसको ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, तो वो मरीज़ जो है वो उसको ऑक्सीजन को उसके लंग में पुश करती है। तो उसमें मरीज़ जो है वो अपने होश व हवास में होता है। उसके बाद एक जो दूसरी है, जो है टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी लेटेस्ट है और इस हॉस्पिटल में हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, और इस हॉस्पिटल में है। उसमें वहाँ पे ये भी बंदोबस्त है कि जिसमें कि मशीन जो है वो हेल्प करती है इंसान को सांस लेने में। लेकिन उसके लिए जो मरीज़ है वो अपने होश में नहीं होता है, उसको इंड्यूस किया जाता है कोमा में, और उसके बाद वो मशीन जो है उनको सांस लेने में मदद करती है, और उसमें जो मरीज़ का ब्लड है उसकी भी सफाई की जाती है, या उसमें ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है। क्योंकि उस सूरत में अगर मरीज़ के लंग्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं ज़्यादा, तो उनको हील होने में वक्त मिल जाता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अब क्या होता है। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको इस सूरत तक नहीं जाना पड़े और वो जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि एज़ पर डाउनिंग स्ट्रीट स्पोक्स पर्सन कि उनको डॉक्टर्स ने एहतियाती तदबीर के तौर पे इस वार्ड में मुंतकिल किया है। तो उनको सब लोग ऑब्वियसली पूरे यहाँ पे यूके के लोग जो हैं उनके लिए बेस्ट विशेस रखते हैं, और हेड ऑफ स्टेट्स जैसे यूरोपियंस हैं उन्होंने भी किया है उनको बेस्ट विशेस, और यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं, और ये भी बोला कि हम हर किस्म की दवाई और डॉक्टर उनके लिए हाजिर हैं। तो लेट्स होप ही गेट्स बेटर and come back to lead the country against this virus. और उसके बाद मैं आपको कल की कुछ डिटेल बता दूं। 6 अप्रैल तक जो है, कल जो है तो टोटल डेथ्स हुई थी 439 हुई थी, जो कि 5 अप्रैल के मुकाबले में काफ़ी कम है। 5 अप्रैल में आई थिंक 600 या 700 के करीब थी। तो देखा जाए तो ये काफ़ी डेथ रेट कम हो गया है। लेकिन
ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کیونکہ اس وقت ہاسپٹل میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مریض کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک دم انفارمیشن ریلیز نہیں کی جاتی، اور کچھ ڈیتھس ہاسپٹل سے باہر بھی ہوتی ہیں، تو وہ پہلے پوری کنفرمیشن کی جاتی ہے، اور ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرونا وائرس کے، ان کا بھی انتظار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے یا ود ان اے ڈے اور ٹو، اور وہ ابھی تک اپنے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہاں ہم لوگ اس فگر پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر 3-4 دن تک مسلسل ڈیتھ ریٹ ڈراپ کرتا جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس جو سچویشن ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو اس کے بعد ٹوٹل جو اس وقت جو ڈیتھ ہو گئی ہیں یو کے میں کل 6 اپریل تک جو ہوئی تھیں وہ 5373، 5373، وچ از اے لاٹ۔ اگر آپ دیکھنے جائیں، کہنے کی بات ہے 5373 پر، دس از لائک فیملیز، ہر فیملی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں، کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، پوری کمیونٹیز، لوگوں کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب ہوپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بھئی یہ سچویشن بہتر ہو جائے اور ہم لوگ اس چیز سے نکل آئیں، کیونکہ اس وقت تک جو ہے ٹوٹل کنفرم کیسز جو ہیں وہ 50,000 سے زیادہ ہیں یو کے میں۔ لیکن اگین یہ 50,000 وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سچویشن امپروو ہو جائے، کیونکہ جو گڈ نیوز ہے کہ چائنا میں آج 7 اپریل کو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی کرونا وائرس ریلیٹڈ ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، جو کہ فرسٹ ٹائم ہے سنس جنوری۔ نہیں تو روز کچھ نہ کچھ لوگ مرتے تھے، شروع میں کئی سو سینکڑوں لوگ تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے گئے کیونکہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یو کے میں بھی جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا بھی اثر ضرور ہوگا آنے والے دنوں میں۔ تو اس میں پھر یہ جو وہی بات ہے کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کو اباؤٹ آئی تھنک 2 ویک سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اگلے ہفتے سے کچھ نہ کچھ اس کا اثر دکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر کی گرل فرینڈ ہیں، وائف ہیں، گرل فرینڈ ہیں، وہ پریگننٹ ہیں، تو ان کو بھی کیونکہ یہ سمٹمس تھے تو انہوں نے آئسولیشن میں تھیں وہ، تو شی از آؤٹ آف آئسولیشن، ابھی وہ آئسولیشن میں نہیں ہیں، انہوں نے وہ اپنی مدر کے گھر چلی گئی ہیں، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے وہ اپنے یہ بورس جانسن سے وہ نہیں مل سکیں بیکاز وہ پریگننٹ ہیں، اور ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہے کہ وہ ان کے ساتھ فاصلہ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ان کے لیے سچویشن امپروو ہو دونوں کے لیے، کیونکہ ہر ایک فیملی سے متاثر ہو سکتی ہے ریگارڈ لیس وہ کس پوزیشن میں ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں یو کے میں کہ ٹیوب جو ہیں جب وہ ٹریول کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ میں تو وہ ابھی تک بہت فل ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر سکتے ہیں، دور نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی فل ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ریزن جو ہے جو لندن کے میئر ہیں انہوں نے یہ دی ہے کہ کیونکہ سٹاف جو ہے وہ اس وقت پورا نہیں ہے، بہت سے لوگ چھٹیوں پر ہیں بیکاز آف سیلف آئسولیشن، تو اس لیے ان کے پاس زیادہ ٹرین رن کرنے کے لیے ڈرائیورز نہیں ہیں، تو وہ کیونکہ جب ٹرین دیر سے آتی ہے تو پلیٹ فارم پہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے سب کو ٹرین میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر ایڈوائز یہی ہے کہ کم سے کم لوگ ٹریول کریں، صرف وہی لوگ ٹریول کریں جن کو بہت ضروری ہے۔ یہ کی ورکرز ہیں جیسے جو لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، پوسٹ آفیسز میں، یا جیسے سپر مارکیٹس میں جو لوگ کام کریں، تو نہیں تو وہ کوشش یہی کریں کہ وہ ٹیوبز اور بسز نہیں استعمال کریں۔ میرے خیال بسز میں اتنا زیادہ شاید پرابلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ روٹس پہ ہو، لیکن ٹیوب میں اسپیشلی سینٹرل لندن میں یہ بہت پرابلم چل رہا ہے کہ وہ بہت فل ہیں۔ تو آئی ہوپ اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے، کیونکہ اتنی اگر ایک آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے
اور اپنے آپ کو ہر چیز کو فالو کرتا ہے، اور سڈنلی وہ اپنے اس کو ٹرین پہ جانا ہے اور وہ سب چیز وہیں پہ اس ختم ہو جاتی ہے پھر، اگر وہ ٹرین جرنی میں جا رہا ہے اور اس کے آس پاس لوگ بھرے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے گا. ایک اور جو نیوز ہے یو کے میں جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے پورے دنیا میں اس وقت پیٹرول کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں. تو بہت ہی عرصے بعد فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک بہت سے پیٹرول پمپ سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو پرائس ہے وہ از ٹچنگ £1 لیٹر کافی پیٹرول پمپ سے، اور جلد تقریباً سب پہ یہ پرائس ہو جانی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ مارکیٹ پرائسز. تو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتا ہوں اتنے لمبے ویڈیوز سے. تو جو بھی انفارمیشن ہوگی میں آپ کو ہر روز یا ہر دوسرے دن یا ہر روز ویڈیو سے دوں گا. اور میں پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ویڈیو یہاں تک سنا ہے، اور دوسرے ویڈیو بھی انہوں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں. اور میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر اس کو لائک کرتے ہیں تو پلیز لائک کا بٹن پریس کریں، اور جو بیل آئیکن ہے سبسکرپشن کا اس کو بھی پریس کریں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، گڈ بائے، بی سیف. اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں جب بھی گھر آئیں، پلیز فالو دا انسٹرکشنز اینڈ بی سیف. اوکے جی، بائے بائے، خدا حافظ.